بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوئی فنکار ہی تھا اور اس فن کے سارے داؤ پہ جانتا تھا۔ وہ گلزمان کو اوپر اچھالتے ہی لوٹ لگا کر اس طرف چلا گیا تھا جہاں سے گلزمان اس پر لاتیں چلا رہا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو گلزمان اس کے سینے پر کھڑا ہوتا۔ اس لمحے اور جس انداز سے اس نے زوردار جھٹکے کے ساتھ اپنے پاؤں جمائے تھے زمین پر، اگر یہ پاؤں حریف کے سینے پر پڑے ہوتے تو اس کے سینے کا پنجر کڑکڑا کے اندر دنستا چلا جاتا۔ ادھر گلزمان کے پاؤں زمین پر ٹکے اور ادھر اس کا مقابل اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، مگر وہ گلزمان تو یوں لگتا تھا جیسے اس کی رگوں میں پارا بھر دیا گیا ہے۔ زمین پر اس کے پیر جمنے ہی نہیں پا رہے تھے پوری طرح، اور پتہ نہیں نظر اس کی کتنی تیز تھی کہ پل بھر میں اپنے حریف کی پوزیشن کا جائزہ لے لیتے تھے۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ گلزمان ایک پیر پر نیچے بیٹھا اور دوسرا پاؤں سیدھا تان کر چکری کی طرح گھوم گیا۔ اس کی تنی ہوئی ٹانگ باری لٹھ کی طرح اس کے مقابل کی ٹانگوں پر لگی اور اس کے پیر ایک بار پھر زمین سے اکھڑ گئے، اور پھر میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز یقین نہ کرنے کی حد تک چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ گلزمان نے پلک جھپکتے میں لیٹ کر اپنے گرتے ہوئے حریف کو دونوں ٹانگوں میں لے کر پورے زور سے اوپر اچھال دیا۔ وہ تندرست و توانا بھاری بھرکم شخص کسی پلاسٹک کے بے جان گڈے کی طرح فضا میں بلند ہوتا ہوا کمرے کی چھت سے جا ٹکرایا۔ گلزمان کی یہ حرکت خود اس کے حریف کے لیے بھی انوکھی اور غیر متوقع تھی۔ وہ ایسے کسی عجوبے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ نتیجے کے طور پر گلزمان نے اسے اوپر پھینکا تو وہ اپنے اوسان گنوا بیٹھا اور چھت سے ٹکرانے کے بعد کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے نیچے آ گرا۔ اتنی بلندی سے اس طرح گرنے کے بعد اس سے دوبارہ اٹھا نہیں گیا۔ اس کا ساتھی کاکا اب تک یہ مقابلہ مسکراتے ہوئے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے ساتھی کی فتح کا کامل یقین ہو۔ اسے ساکت پڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث جھپکنا بھول گئی تھیں۔ خود میں اس دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کو اتنے انہماک سے دیکھ رہا تھا، مجھے یہ تک ہوش نہ رہا کہ میں فرش پر پڑا ہوا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت کا احساس اس وقت ہوا جب گلزمان نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کاکا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اب تیرا کیا خیال ہے برادر؟ میں نے چونک کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کرا کر رہ گیا۔ میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور گھٹنوں میں بھی سخت چوٹیں آئی تھیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون بہہ بہہ کر ٹھوڑی اور گردن تک پہنچ چکا تھا، جسے میں نے قمیض کی آستین سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک ہاتھ زمین پر ٹکا کر اور دوسرا کمر پر رکھ کے آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے مجھے صرف چوٹیں ہی آئی تھیں، تمام ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ تھیں۔ اٹھنے کے بعد میں دیوار سے پشت لگا کے کھڑا ہو گیا۔ کاکا اور گلزمان ایک دوسرے کے مقابل کھڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کاکا کی آنکھیں شعلے اگلتے معلوم ہو رہی تھیں، اس کی مٹھیاں بنچی ہوئی تھیں اور اس نے اتنی زور سے اپنے دانتوں پر دانت جمائے ہوئے تھے کہ جبڑوں کی ہڈیاں ابھر کر نمایاں ہو گئی تھیں۔ اچانک گلزمان نے اچھل کر ہوا میں ایک الٹی کلا بازی کھائی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر اپنی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر دے ماری۔ کاکا کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا اور گلزمان نے بس پل بھر میں یہ سب کچھ کر ڈالا تھا۔ حملے کی شدت اور گلزمان کی چستی اور پھرتی نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اس سے مقابلہ کر کے وہ اسے زیر نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ کاکا نے دوبارہ اس کے مقابل آنے کی بجائے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن اسے باہر نکلنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی خان نے اپنے سائلنسر لگے ریوالور سے اس کے پیروں کا نشانہ بنا دیا۔ کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی وہ بائیں ران کے پیچھے ہاتھ رکھ کر دائیں پیر پر اچھلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن خان نے اس کے دائیں پیر میں بھی ایک گولی اتار دی۔ دوسرے پیر میں گولی لگتے ہی وہ کسی زخم کھائے ہوئے شیر کی طرح گرا کر پلٹا اور اندھا دھند گلزمان پر جا پڑا، مگر گلزمان نے اسے دونوں ہاتھوں پر سنبھال کر اس کے بے سدھ پڑے ہوئے ساتھی پر اچھال دیا۔ وہ چت گرا تھا اور گرتے ہی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر کلا بازی کھانے والے انداز میں دوسری طرف الٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، مگر اب اس کی ٹانگیں اس قابل نہیں رہی تھیں کہ وہ اس کا بوجھ سہار سکیں۔ چنانچہ کھڑے ہونے کے بعد اس کے گھٹنے کانپتے ہوئے جھکنا شروع ہو گئے۔ تکلیف کی شدت سے اس کے ہونٹ بنچ گئے اور وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ گلزمان نے مجھے حیران کر دیا تھا، میں اسے ایسا بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ فیروز نے اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک باقاعدہ تربیت یافتہ تقریب کار ہے جو اب توبہ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا تھا وہ
چھاپا مار قسم کی نیم فوجی تربیت کر کے آیا ہوگا، مگر اب یہ پتا چلا تھا مجھے کہ وہ کیسا زبردست فائٹر تھا۔ 2 فیل تن اور فولادی اوزار رکھنے والے جوانوں کو اس نے جس خوبی اور مہارت سے زیر کیا تھا وہ اس کی صلاحیتوں کا بہترین ثبوت تھا، اس میں شک نہیں، اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس گڑی گلزمان نہ کود پڑا ہوتا تو درمیان میں تو میں اپنی یہ داستان یاد سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس گینڈے نے جس طرح مجھے اپنے ہاتھ کی ایک جنبش سے اچھال دیا تھا، اس سے میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں میری حیثیت کسی طفل مکتب سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے جو میرا حشر کیا تھا، اس کے بعد تو میرا اس کے سامنے جم کر کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ گلزمان کے اس کارنامے پر میں اتنا مسرور تھا کہ اپنی چوٹوں اور تکلیف کو بھول کر بے انتہا اس کی طرف لپکا اور اسے سینے سے لگا کر اس کی پشت تھپکتے ہوئے بولا، واہ یار گلزمان، تو بڑا شیر نر ہے، اس گھڑی تو نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ خان بھی ہمارے نزدیک آ گیا، وہ بھی اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اب تک تو تمہاری تعریفیں ہی سنتا رہا تھا، آج پہلی بار تمہیں لڑتے دیکھا ہے، جی خوش کر دیا تم نے آج گلزمان، کوئی بہت بڑا انعام ملنا چاہیے تمہیں آج۔ وہ انکساری سے بولا، یہ سب اس میرے مولا کی مہربانی ہے، اور انعام بنام کی بات ہی نہ کریں آپ، جس دن میں اپنے ملک کے بدخواہوں کو مٹی میں ملا دوں گا وہ دن میرے لیے خوشی کا اصل دن ہوگا، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام بھی ہوگا۔ آفرین ہے تجھ پر اور تیرے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، کاش ہم سب کے دلوں میں وطن کی محبت اسی طرح جاگزیں ہو سکے جیسی تیرے دل میں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کسی بدخواہ کو ہمارے وطن کی بربادی کے بارے میں سوچنے کی بھی جرت نہ ہو کبھی۔ پھر میں نے خان سے کہا، لو بھائی خان، یہ گلزمان نے تمہارے لیے 4 گردوں کا اور انتظام کر دیا ہے، بڑے صحت مند گردے ہوں گے ان کے، میرا یہی خیال ہے۔ خان نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا اب ان دونوں کے گردے بھی نکالنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اور کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا ان کی کھال ڈول پر منڈواؤ گے؟ مگر یہ اس کام نہیں آ سکے گی، آدمی کی کھال۔ ٹانگوں سے مفلوج پڑے ہوئے کاکا نے گراتے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، بکو نہیں ہوئے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو تم لوگ۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ایسا کون روکے گا ہمیں یہ کام کرنے سے؟ میں نے اس سے نظر چرانے والے انداز میں کہا، میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ ذلیل آدمی، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوا جا رہا تھا، ادھر اس کی زخمی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ جانتا ہوں بچے، اب بہت اچھی طرح جان گیا ہوں میں، تمہیں کتے دوسروں کے گردے نکال نکال کر بیچتے رہے ہو اب تک تم، اور کبھی کسی پر رحم نہ آیا تمہیں، اب اپنی باری آئی ہے تو بھونکنے لگا ہے۔ گردے تو اب دینا ہی پڑیں گے تجھے برخوردار، خون پی لوں گا ایک ایک کا، دیکھوں گا میں کون نکالتا ہے گردے میرے۔ اوے چپ کر جا، جانتا ہوں خون آشاموں سے ہی تعلق ہے تیرا، مگر آج تو تیرا یوم حساب ہے بچے، تو جانتا نہیں ہے تیری چیخو پکار ہم پر بالکل اثر نہیں کرے گی، کوئی زیادہ ہلا گلا کرے گا تو تیری ہی نمبر پہلے لگا دوں گا میں۔ کیا خیال ہے جلانی، ایک گولی اس کے حلق میں بھی اتار دوں تاکہ بک بک بند ہو جائے اس کی؟ خان نے پوچھا۔ گولی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار جی، یوں ہی میں اس کی بتی گل کر دیتا ہوں، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ کوہنیوں کے بل اوپر اٹھا اور نفی میں زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے چیخنے لگا، نہیں قریب نہیں آنے دوں گا تمہیں، خبردار ہاتھ نہیں لگانا مجھے، میں وہ چلاتا ہی رہ گیا۔ میں نے قریب پہنچتے ہی نیچے جھک کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور رگے احساس مسل ڈالی اس کی۔ وہ ایک دم خاموش ہو کر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کے دوسرے بے ہوش پڑے ہوئے ساتھی کی طرف توجہ کی۔ بظاہر اس سے کوئی خطرہ نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا اس کا، کسی غلط موقع پر اسے ہوش آ جاتا تو وہ مصیبت بھی بن سکتا تھا ہمارے لیے۔ اسی خیال سے میں نے ایک ہلکا سا ہاتھ اس کی رگے احساس پر بھی پھیر ہی دیا۔ ان دونوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں صوفے پر بندھے پڑے ہوئے دربان کی طرف مڑا۔ اس کی حالت دیدنی تھی اس گھڑی، آنکھیں اس کی یوں پھٹی پڑی تھیں جیسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو یا فرشتہ اجل اپنے سامنے کھڑا دکھائی دے گیا ہو۔ اسے منہ بھی پوری طرح کھلا ہوا تھا، اس کا لگتا تھا اس نے ابھی چند لمحے پہلے جو کچھ دیکھا تھا یہاں اس پر یقین نہ آ رہا ہو اسے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا کر کہا، کیا حال ہے بچے، تیرا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ ویسے یہ بات تو نے
نے ٹھیک ہی کہی تھی ان دونوں سے کہ بہت اچھے موقع پر آئے ہیں وہ یہاں. تیرا یہ خیال غلط نہیں تھا. مجھے پورا اتفاق ہے تیری اس بات سے. اگر وہ اس سمے نہ آتے اور انہیں تھوڑی سی دیر ہو جاتی، یعنی ایسے وقت آئے ہوتے وہ جب ہم کہیں اور مصروف ہوتے، تو میرے یار تو مچھلی کی طرح پھسل کر نکل جاتا ہمارے ہاتھوں سے. کیوں میرے ویر، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر شکست خوردہ لہجے میں بولا. تم لوگوں کے بارے میں اندازے لگانے میں غلطی ہو گئی مجھ سے. ایسا ہرگز نہیں سمجھتا تھا میں تمہیں. یہ ہمارے بہترین آدمی تھے دونوں. آج سے پہلے کوئی انہیں زمین کی طرف جھکا تک نہیں سکا تھا. ہاں بیٹے، ایسا ہی ہوتا ہے. اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے سے نہیں گزرتا اسے سب بونے ہی لگتے ہیں. مگر یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے، ہر شیر کا غرور توڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں سوا شیر موجود ضرور ہوتا ہے. یہ واسطہ پڑنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے آدمی کو. ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا ہے جیلانی، آدمی کو اس کا غرور کھا جاتا ہے. تکبر نے ہی عزازیل کو شیطان لعین بنایا تھا. میں نے ڈاکٹر سے کہا، آئیں جی ڈاکٹر صاحب، لعنت بھیجیں ان پر اور چلیں اپنا کام کریں چل کر. اب تو ہماری پوزیشن کچھ اور بھی مضبوط ہو گئی ہے. اب ہم 10 کے بجائے 20 لاکھ کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں ان کے سرپرستوں سے. کیا مطلب؟ کیا تم اب بھی انہیں فون کر کے اپنا مطالبہ رکھو گے ان کے سامنے؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانی سے کہا. میں ہنس کر بولا، کیوں بھائی، اب ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ اپنا ارادہ تبدیل کر دوں میں؟ حیرانی کس بات پر ہے تمہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس وقت تمہاری حالت اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہے مجھے. شاید کمر میں چوٹ آئی ہے تمہارے، جس کی وجہ سے سیدھا کھڑا ہونا بھی دشوار ہو رہا ہے تمہارے لیے. اس حالت میں تم چلنے میں دشواری نہیں محسوس کرو گے؟ او چل میاں، کیسی زنانیوں جیسی باتیں کر رہا ہے. ایسا ہی گل اندام نازک بدن دکھائی دیتا ہوں میں تجھے کہ اتنی معمولی چوٹیں میرے پاؤں تھام کر چلنے پھرنے سے روک دیں گی مجھے؟ ان میں سے نہیں ہوں میں جن کے پاؤں فرش مخمل پر بھی چھلنے لگتے ہیں. ان قدموں کو تو سنگلاخ چٹانیں اور خاردار راہیں بھی نہیں روک سکی ہیں آج تک. میں نے آگے بڑھ کر نیچے پڑا ہوا ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیا. ڈاکٹر نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی سے میرے آگے چلنے لگا. آسو خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس کے سوا دور تک کوئی ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی. رات کے 3 بج رہے تھے. شام کی سیاہی پھیلنے سے پہلے ہی گھر سے نکلے تھے اور اب تک کسی جگہ سکون سے بیٹھ کر سانس لینے کا موقع بھی میسر نہ آ سکا تھا. حادثات اور واقعات کی ایک ایسی چیز میں الجھ کر رہ گیا تھا میں کہ جس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا. میرے ساری خلقت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. ایک پورا ہنگامہ دن گزار کر لوگ اپنے اپنے بستروں میں لیٹے آنے والے دن کی ہنگامہ خیزیوں کے لیے خود کو تازہ دم کر رہے تھے، اور ایک میں تھا جس کے لیے رات اور دن میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی تھی. حالات کا بھنور مجھے مسلسل چکراتا پھر رہا تھا اور میں ایک بے دست و پا مفلوج انسان کی طرح اس بھنور سے نکل ہی نہیں پاتا تھا. یہی میری تقدیر تھی. اسی خم پارا تقدیر نے ایک ایک کر کے میرے سارے بالوں پر نوچ پھینکے تھے. قوت پرواز سے بالکل محروم کر کے رکھ دیا تھا. اس نے مجھے جب بھی اڑنے کی کوشش کرتا تھا اچھل کر کسی راندن میں جا گرتا تھا. اپنی خوابگاہ میں آ کر ڈاکٹر نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے. ادھر بھی شاید لوگوں کی آنکھوں سے نیندیں اڑی ہوئی تھیں. ان کے 4 آدمی ہماری طرف آگے واپسی کا راستہ گم کر بیٹھے تھے. ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہی وہ ٹیلی فون کے قریب موجود تھے. اتنی رات گزر جانے کے باوجود ان کے کان فون کی گھنٹی پر لگے ہوئے تھے، لہذا بیل بجتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا. ڈاکٹر نے کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد انہیں بتایا کہ غلام جیلانی ان سے بات کرنا چاہتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا. ہیلو دوست، کیا حال ہے تمہارا؟ مجھے تو جانتے ہی ہو نا تم. اخبار والوں نے بڑا نام اچھالا ہے میرا. میں نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہی کہا، تم وہ لاہور والے غلام جیلانی تو نہیں ہو جس کی پولیس کو تلاش ہے؟ اخباروں میں تو اکثر اسی کا نام پڑا ہے. دوسری طرف سے پوچھا گیا. بالکل ٹھیک سمجھے ہو تم، میں وہی غلام جیلانی ہوں پیارے جس کا ایک گردہ ڈاکٹر دومن نے تمہارے ہاتھ بیچا تھا کبھی. کیا بکواس ہے یہ؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تمہارا؟ کسی آدمی کا گردہ ہم کیوں خریدیں گے؟ آدم خور تو نہیں ہے ہم. چپ کر اوئے، صفائیاں پیش نہ کر میرے سامنے. جانتا ہوں میں تم لوگوں کو خوب اچھی طرح سے، اور تمہاری ضرورتوں کا بھی علم ہے مجھے. ڈاکٹر قاضی ساتھ ہی بیٹھا ہے میرے، اور تمہارے وہ 4 بندے جو اس سے گردہ حاصل کرنے آئے تھے انہیں بھی باندھ رکھا ہے میں نے. اب مجھے بہلانے کی کوشش
کوشش نہ کرو، اپنے کسی بڑے کو بلاؤ، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں تم کن 4 آدمیوں کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر قاضی کے پاس تو ملک صاحب گئے تھے اپنی دوا لینے کو، انہی کا ذکر ہے بھائی۔ وہ تمہارے ملک صاحب دوا تو حاصل کر نہیں سکے، بس ادھر لمبے لمبے لیٹ گئے، اور ان کے ساتھ شاہ جی جو آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئے، شاید مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون دیر تک بے ہوش رہ سکتا ہے۔ ان کے بعد 2 ٹارزن نما آدمی آئے تھے، مگر وہ ان دونوں کو بے ہوش پڑے دیکھ کر اس صدمہ جان کو برداشت نہ کر سکے، اور وہ بھی لہرا کر ایک دوسرے پر گر پڑے۔ میں نے انہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر آرام دہ بستروں پر لٹا دیا ہے، ان کے ساتھ دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کے دربان کو بھی وہیں پہنچا دیا ہے۔ میں نے اب آئی سمجھ کے کیا کہہ رہا ہوں، میں انہی کے سلسلے میں ان کے کسی سرپرست کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اوہ تم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے ان کے ساتھ؟ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا یہ تمہارے لیے۔ وہ گراتے ہوئے بولا، اوے کیسا الو کا فرزند ہے بھائی، میں ان کے کسی سرپرست سے بات کرنے کو کہہ رہا ہوں اور تو دھمکیاں دے رہا ہے مجھے۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہہ سکتے ہو، مجھے یقین ہے تم نے کوئی چال چلی ہے ان کے ساتھ، یوں آسانی سے ڈہ جانے والے تو نہیں ہیں وہ لوگ، بلکہ انہیں زیر کرنے کی کوشش میں اچھوں کو برباد ہوتے ہی دیکھا ہے میں نے اب تک۔ یہ سب وقت کی باتیں ہیں، آدمی کو چھوٹی موٹی کامیابیوں پر اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جن اچھوں کو ان کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا ہے، ممکن ہے وہ صرف نام کے ہی اچھے ہوں اور اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہوں۔ مجھے تو ان دونوں باڈی بلڈروں میں کوئی بھی ناقابل شکست چیز دکھائی دی نہیں اب تک، میں نے جواباً کہا۔ خیر مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو ان کے سلسلے میں، کیا بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان 5 آدمیوں کی کوئی قیمت ہے تمہاری نظر میں؟ میں نے دریافت کیا۔ قیمت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کھل کے بات کرو، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا ہوں۔ وہ بولا، وہ جھوٹ بول رہا تھا اور یہ جھوٹ اس کے لہجے سے صاف عیاں تھا، شاید اس طرح وہ مجھ پہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے لیے کچھ زیادہ اہم نہیں ہیں۔ حالات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا اچھی طرح، اور ان کی اہمیت کم کر کے وہ مجھے مایوسی کا شکار کر دینا چاہتا تھا تاکہ میں کوئی بڑا مطالبہ نہ پیش کر سکوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہاری سمجھ خاصی موٹی معلوم ہوتی ہے مجھے، پھر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا ایسی باتیں کر کے۔ اگر تم اپنے آدمیوں کو صحیح سلامت واپس لینا چاہتے ہو تو تمہیں بولی لگانا ہوگی ان کی۔ یہ اطلاع تمہارے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ایک پارٹی 2 لاکھ فی کس دے رہی ہے مجھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ کسی اور کو ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں نے اسی کے انداز میں کہا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، میں زیادہ اصرار بھی نہیں کروں گا۔ 10 لاکھ روپے برے نہیں لگتے مجھے، میں ان سے سودا کر لیتا ہوں، ان کا شاید 1-2 لاکھ اور بڑھ جائیں، لیکن وہ ہیں کون لوگ؟ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، آخر اتنی بڑی آفر کیوں کر دی ہے انہوں نے تمہیں؟ وہ نرم پڑ گیا تھا۔ یہ بات کاروباری اصولوں کے خلاف ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا میں تمہیں، میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ان کے بارے میں۔ اس ڈاکٹر کے دربان نے مجبور کیا تھا مجھے تم سے بات کرنے کو، اس کا خیال تھا تم اس پارٹی کے مقابلے میں ان لوگوں کی زیادہ قیمت دے سکو گے۔ اب تم نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، بیٹھے بٹھائے کے 10 لاکھ بھی برے نہیں ہیں۔ اچھا خدا حافظ، میں نے یوں فیصلہ کن انداز میں کہا تھا جیسے بات ختم کر کے سلسلہ منقطع کرنے لگا ہوں اس سے۔ وہ جلدی سے بولا، ٹھہرو، رابطہ منقطع نہ کرنا، تم مجھ سے کیا قیمت وصول کرنا چاہتے ہو؟ ان کی قیمت تم لگاؤ گے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا اس بارے میں۔ یہ تو ایک طرح کا نیلام عام ہے، جو بڑی بولی دے گا مال اسی کے نام چھوٹ جائے گا۔ پہلی بولی 10 لاکھ کی ہے، اب تم جو بولی دو گے وہ میں دوسری پارٹی کو بتا دوں گا، اگر اس نے تم سے زیادہ بولی دے دی تو پھر تم سے رجوع کروں گا، ورنہ بولی تمہارے نام پر ہی ختم ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ اب بولی دو تم۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے اس چکر کو کچھ سمجھ رہا ہوں، پھر بھی میں فی کس 3 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے پیشکش کی۔ اچھی بات ہے، اب تم نے شاید کچھ سمجھداری سے کام لیا ہے، ہولڈ کرو، میں 2 منٹ کے بعد جواب دوں گا تمہیں، میں نے کہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر ریسیور دور کر کے ڈاکٹر سے بولا، لو بھائی ڈاکٹر، وہ 15 لاکھ پر تو ایک ہی جھٹکے میں آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر کچھ پریشان نظر آ رہا تھا، مجھے بولا، میں حیران
ہوں، تم یہ کیا چکر چلا رہے ہو؟ اگر انہوں نے تمہارا مطالبہ مان بھی لیا تو ادائیگی کے ساتھ ہی وہ ان پانچوں کا مطالبہ بھی کریں گے تم سے۔ تم ان سب کو صحیح سلامت کس طرح پیش کر سکو گے انہیں؟ اور اگر تم نے کسی طرح انہیں موجودہ حالت میں ہی قبول کرنے پر مجبور بھی کر لیا تو پھر میں تو مارا ہی جاؤں گا بے موت۔ یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، میں بتا چکا ہوں تمہیں، ان پانچوں میں سے ایک بھی آدمی کو ہم ان کے حوالے نہیں کریں گے کسی قیمت پر بھی۔ ہم تو صرف ان سے پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بڑی دولت جمع کر رکھی ہے انہوں نے، گردے بیچ بیچ کر اپنے آدمیوں کو حاصل کیے بغیر وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے تمہیں۔ تم انہیں اس قدر بیوقوف کیوں سمجھ رہے ہو؟ آخر تو بہت بزدل آدمی ہے یار، تجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا ہی بیکار ہے۔ تیرے دل میں خوف بٹھا دیا ہے ان لوگوں نے اپنا۔ پھر میں نے ریسیور قریب لا کر اسے مخاطب کیا جو دوسری طرف ریسیور پکڑے میرے جواب کا منتظر تھا۔ ہیلو، تم موجود ہو لائن پر؟ ہاں میں انتظار کر رہا ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ دوسری طرف سے فوراً ہی پوچھا گیا تھا۔ 4 لاکھ 20 کی بولی آئی ہے دوسری طرف سے، اور اتفاق سے ان کی آپس کی کچھ باتیں بھی میرے کان میں پڑ گئی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ وہ ان لوگوں کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں اور کہاں تک بولی دے سکیں گے۔ میں نے اس کے تجسس کو ہوا دینے کو کہا، مجھے بتاؤ کہاں تک بولی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ، اور کیوں خرید رہے ہیں ان لوگوں کو؟ وہ جلدی سے بولا، حالانکہ یہ بھی کاروباری اصولوں کے خلاف ہے، مگر تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر رہا ہوں میں، میرا خیال ہے تم مستحق بھی ہو اس کے۔ تو سنو، وہ یہی کاروبار کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے اور ان کے طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تم ڈاکٹروں کے پاس زیر علاج مریضوں کو تاکتے ہو اور وہ ایسے لوگوں کا سودا کرتے ہیں جن سے کسی کو ہمدردی نہ ہو۔ شاید ایسے لوگوں کی وہ ہر وقت نگرانی کرتے رہتے ہیں اور موقع دیکھ کر یا تو خود اچک لیتے ہیں یا اگر وہ کہیں پھنس جائیں تو قیمتاً حاصل کر لیتے ہیں۔ انہیں 2 آدمیوں کے ہمارے جال میں پھنستے ہی کوئی 15 منٹ بعد انہوں نے فون پر ہم سے رابطہ قائم کر کے ان کی قیمت لگا دی۔ ابھی بات چیت جاری ہی تھی ان سے کہ ڈاکٹر کا دربان بھی بے نقاب ہو کر آ پھنسا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ 2 باڈی بلڈر بھی پھندے میں آ گئے۔ اس طرح ان کے لیے بیک وقت 10 گردوں کا انتظام ہو گیا جن کی قیمت وہ کسی خرطومی سے 10 لاکھ روپے فی گردہ کے حساب سے پورے 1 کروڑ روپے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے وہ 25 لاکھ تو خرچ کر ہی دیں گے۔ خرطومی کا نام سن کر اسے میری باتوں پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ خرطومی ہی ان گردوں کا خریدار تھا۔ ڈاکٹر دمن اور عالیہ بھی اسی کے ہاتھوں گردے فروخت کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کا بھی وہی ایک گاہک تھا۔ یہ بات مجھے دمن کے زمانے میں ہی معلوم ہو چکی تھی کہ وہ ایک گردے کے 10 لاکھ دے دیتا ہے۔ چنانچہ خرطومی کا نام اور گردوں کی صحیح قیمت میری زبانی سننے کے بعد اس کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چند ثانیے خاموش رہ کر بولا، اس کا مطلب ہے تم ہر بات سے واقف ہو چکے ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم یہ کہانی لے کر پولیس کے پاس نہیں جا سکتے۔ یوں بھی تم کوئی نیک نام آدمی نہیں ہو، اسی لیے ان لوگوں کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ 25 لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا تم سے کہ وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے، میں کہہ رہا تھا کہ 25 لاکھ تو وہ خرچ کر ہی دیں گے، یقیناً اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے آدمی تمہیں ہی لوٹا دیے جائیں، بشرطے کہ تم 30 لاکھ تک دینے کو تیار ہو۔ اس سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یہ رعایت ہے تمہارے لیے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، 30 لاکھ مجھے منظور ہیں۔ اب یہ بھی بتا دو کہ رقم کی وصولی اور میرے آدمیوں کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ روپیہ تم میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا دو گے، وہاں سے جیسے ہی مجھے وصولی کی اطلاع ملے گی تمہارے آدمی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس کی کیا ضمانت ہے روپیہ وصول کرنے کے بعد تم انہیں چھوڑ دو گے؟ اس نے میری توقع کے عین مطابق پوچھا۔ اس سوال کے لیے میں پہلے ہی تیار تھا۔ میں نے فوراً کہا، اس کے لیے میری زبان پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اور پھر چند لمحے کے لیے لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا، ہیلو،
کیا سوچنے لگے اگر منظور نہیں ہے تو بات ختم سمجھو۔ وہ جلدی سے بولا ٹھیک ہے مجھے امید ہے تم کوئی دھوکہ نہیں کرو گے میرے ساتھ، وہ پتہ بتاؤ جہاں رقم پہنچانا ہے، 5 منٹ انتظار کرو، میں دوبارہ فون کر کے تمہیں طریقہ کار سے آگاہ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اٹھتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا آؤ واپس چلیں، 5 منٹ کے بعد اس سے دوبارہ رابطہ قائم کریں گے۔ جب 5 منٹ کے بعد یہاں پھر واپس آنا ہی ہے تو اتنی سی دیر کے لیے واپس کیوں جا رہے ہو؟ میں اپنے دوستوں سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے 5 منٹ انتظار کرنے کو کہا ہے۔ ڈاکٹر خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ باہر آ کر وہ بولا تمہاری یہ شہرت بلا وجہ نہیں ہے جیلانی، میں اب تک یہی سمجھتا رہا تھا پولیس خواہ مخواہ ہی معمولی مجرموں کو اہمیت دے کر بڑا بنا دیتی ہے اور یہ اخبار والے انہیں ہیرو بنا ڈالتے ہیں، لیکن آج تمہارے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد اندازہ ہوا کہ میں اب تک غلط انداز سے سوچتا رہا ہوں۔ تم تو بہت حیرت انگیز آدمی ہو۔ نہیں یار، تمہارا وہ پہلے والا اندازہ ہی درست ہے، مجھ میں واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسرے انسانوں میں نہ ہوتی ہو، بس ساری بات سر پر آ پڑنے والی افتاد کی ہے۔ تم کبھی غیر معمولی واقعات سے دوچار نہیں ہوئے، اس لیے تمہارے اندر پوشیدہ بے شمار صلاحیتیں کہیں دبکی پڑی ہیں۔ اگر تم میرے جیسے حالات سے گزرتے ہوتے تو میں تمہیں حیرت انگیز کبھی نہ لگتا۔ ہاں شاید تمہاری بات ہی درست ہو۔ وہ چلتے چلتے ایک دم ٹھٹک کر چاروں طرف پھیلی ہوئی نیم تاریکی میں جھانکتے ہوئے بولا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو جلد از جلد کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے میری کوٹھی پر دعویٰ بول دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ قصہ طول ہی پکڑتا چلا جائے گا۔ وہ ایک باقاعدہ گروہ ہے، جبکہ تم صرف 4 آدمی ہو۔ یہاں ان میں بھی ایک اتنا زخمی ہے کہ چل پھر بھی نہیں سکتا کچھ دنوں تک۔ دوسرے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بات پولیس تک جا پہنچے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ سودے بازی کے ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ خیر آؤ ہم کچھ سوچیں گے اس سلسلے میں بھی۔ میں واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہماری غیر حاضری کے دوران میں خان اور گلزمان نے ان سب کو باندھ کے ڈال دیا تھا۔ میں نے خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرف لے گیا اور بولا میں نے انہیں 30 لاکھ روپے دینے پر راضی کر لیا ہے، اب اس رقم کی وصولی کا مسئلہ درپیش ہے۔ سوچا یہ ہے میں نے کہ انہیں رقم فیروز کو پہنچانے کے لیے کہہ دوں، وہ رقم وصول کرنے کے بعد فون پر ہمیں خبر دے گا، پھر ہم مزید کارروائی کے بارے میں سوچیں گے۔ چھوڑوں گا تو میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں، لیکن یہاں زیادہ دیر رک کر کوئی خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ یہاں یلغار بھی کر سکتے ہیں۔